حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیے کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے رنگ ہے؟ حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث، تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی، میرے شوہر نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ، میرے رسول نے کہا۔ حضرت عباس روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں نا، تو کبھی نہیں کہتے کالا کالا اخی، میرے بھائی نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے، تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے، سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے۔ تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے، تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کالا ابو القاسم، اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّارُ، میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا۔ اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا۔ تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے، چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں، اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے، بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا، تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے۔ اس لیے نیک، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج۔ دوستو یہ تو
مل کے سوتے ہوا کرتے ہیں تو پیار محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں. آج تمہیں تمہارا محبوب دوپہر کے وقت دھوپ میں کہیں بلا لے گئے, تم سب کچھ چھوڑ کے مال پانی ڈنگر ڈھور چھوڑ کے چلے جاؤ گے, لاکھوں کا نقصان برداشت کر کے چلے جاؤ گے. میرے یار نے ملاقات کے لیے بلایا, رب اکبر کی قسم ہے 5 وقت وہ ملاقات کے لیے بلاتا ہے, 5 وقت وہ ملاقات کے لیے صدائیں دیتا ہے. آجا بندہ گناہ لے کے آجا, میں معاف کرنے آ گیا. آجا بندہ مغفرت کروانے آجا. آجا میں تیرے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیرنے آ گیا. آجا بیمار آجا, میں شفا دینے کے لیے آ گیا. آجا تنگ دست آجا, میری رزق دینے کے لیے آ گیا. دنیا کا مصیبت زدہ آجا, میں تیرے دل کو سکون دینے کے لیے آ گیا. صدا لگانے والا صدا لگا کے چلا جاتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے میرے میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس کی صدا پر لبیک کہہ کے اس سے لینے کے لیے آ جائے. تم سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, بنے پھرتے ہو, اس سے پوچھو وہ تمہیں مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا. پہاڑی والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی, طیارہ کریش کے 2 شہیدوں کی. پھر میں یحییٰ بولانی صاحب کے گھر گیا, ان کے بھائی کے بچوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا, میاں بیوی اور 3 بچے, پوری فیملی اس جہاز میں چلی گئی. پھر اس کے بعد میں حافظ شبیر کے گھر گیا, جنہوں نے اسی رمضان میں 15 روزہ تراویح بھی پڑھائی تھی, اور سب کی داستانیں انوکھی ہیں. سب کو موت کیسے کھینچ کر اس جہاز میں لے گئی, عقل حیران ہو جاتی ہے. حافظ شبیر کا واقعہ تو ایسا عجیب ہے کہ وہ بندہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے. اس کو وہاں جاب چاہیے تھی. 15 روزہ تراویح پڑھائی, امریکہ کا ویزا لگا, اور وہ 2 دن پہلے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے. 1 ہفتہ پہلے روانہ ہوئے ہوں گے. قطر تک پہنچ گئے. قطر ایئرپورٹ پہ انہیں روک لیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے, کیونکہ امریکہ میں وہی انٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس ان دنوں لاک ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے امریکہ کا پاسپورٹ ہوگا یا ریزیڈنس ویزا ہوگا. آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے, آپ کیسے آ گئے؟ پاکستان ایئرپورٹ پہ روکا نہیں کسی نے, اگلا قطر تک پہنچ گیا. دوحہ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا, کہا آپ واپس جائیں. اب واپسی کے لیے کوئی فلائٹ نہیں پاکستان کے لیے. میں نے بھی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ پیسنجر کو, اکیلے پیسنجر کو, پورے کارگو فلائٹ کے اندر ایک اکیلے پیسنجر کو پاکستان بھیجا گیا. اور یہ فلائٹ کراچی نہیں آ رہی تھی, لاہور جا رہی تھی. یہ بندہ لاہور پہنچا. اچھا, لاہور میں نارملی باہر سے آنے والوں کو کئی دن کوارنٹائن کیا جاتا ہے. یہ فلائٹ چونکہ پیسنجر فلائٹ نہیں تھی تو اس رولنگ کے مطابق ان کو لانگ کوارنٹائن نہیں کیا گیا, ورنہ لانگ کوارنٹائن کر دیا جاتا تو بھی جہاز میں بندہ نہ آتا. 1 دن شاید کوارنٹائن کیا, اور جمعے والی فلائٹ میں انہیں بٹھا دیا گیا. روزہ رکھ کر یہ حافظ قرآن اس جہاز میں بیٹھا, اور افطار امید ہے اس نے جنت میں کیا ہوگا. یہ ہے زندگی. پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خبیر تھا, جو وقت, جو مقام, جو لمحہ میرا اور آپ کا لکھا ہے نا, ہم نے وہاں پہنچنا ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں جہاز میں خرابی تھی, ایئرپلین میں نہیں بیٹھنا چاہیے. مجھے بتائیے, جو گھر میں بیٹھے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو گھر میں بیٹھے تھے. جس گھر پر آ کے جہاز گر گیا وہاں بھی 1-2 لوگ شہید ہو گئے. موت جہاں بھی ہوگی آ جانی ہے. بس صرف سمجھنا یہ ہے, کاش سمجھ جائیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. خوشیوں میں اتنے بدمست نہ ہو جاؤ کہ اللہ ناراض ہو جائے. ایک بات سیکھ کے جانا میرے نوجوانوں, میرے بچوں. ہم نوجوانوں میں نا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو جوانی ہے نا, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, پھر اللہ اللہ کر لیں گے. یہ مولانا صاحب باتیں کرتے ہیں, یہ بھی تو بوڑھے ہو گئے, ہم بھی بوڑھے ہوں گے تو داڑھی بھی رکھ لیں گے.